عزیزان گرامی، یہ دنیا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بنائی ہوئی کائنات ہے، دنیا ہے، جگہ ہے، اور انسان اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا بندہ ہونے کے ناطے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر بسر کرنا چاہیے۔ اور جو شخص بھی اس دنیا کے اندر رہتا ہے، اس کے لیے اس دنیا کے اندر طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان پر آزمائشیں نازل کرتا ہے، آزمائشوں کے اندر ان کو مبتلا کرتا ہے۔ مختلف طرح کی آزمائشیں بندے کے اوپر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک مال تمہارے اور اولاد تمہاری یہ تمہارے لیے ایک آزمائش کی صورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے کسی کو مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یعنی مال اس کی زندگی میں آزمائش بن جاتا ہے، دولت آزمائش بن جاتی ہے، روپیہ پیسہ آزمائش بن جاتا ہے۔ کسی کو اللہ زیادہ دے کر آزماتا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اتنی دولت دی ہے، اتنا مال دیا ہے، اتنا روپیہ پیسہ دیا ہے، تو کیا یہ دولت حاصل کر کے کہیں مجھ سے غافل تو نہیں ہو جاتا؟ کیا دولت ملنے پر یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یعنی مال کی آزمائش جو ہے اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مال دے کر آزماتا ہے، مال کی کثرت کر کے، مال زیادہ دے کے، روپیہ پیسہ زیادہ دے کے، دولت زیادہ دے کے، یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے بندے کے اوپر۔ اور رب العالمین حکم الحاکمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے جس کو میں نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، یہ دولت حاصل کر کے کہیں مجھ سے دور تو نہیں ہو جاتا، اور مال و دولت ملنے پر کیا یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں؟ اور مال کی آزمائش کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندے کو مال کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، یعنی اس کو زیادہ اس کے پاس دولت نہیں ہوتی، اس کی انکم کم ہوتی ہے، اس کی آمدنی تھوڑی ہوتی ہے، اور تھوڑی آمدنی کے اندر اس کو جب گزارا کرنا پڑتا ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ وہ مال کی کمی کے ذریعے بھی آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور جو شخص جس کو مال کی کمی کا سامنا ہو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے
آقا نے فرمایا کہ جس کی اولاد زیادہ ہو اور آمدنی تھوڑی ہو، یعنی اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، ذمہ داری اس کے اوپر زیادہ ہے، اور جو ہے وہ اللہ نے اس کو مال تھوڑا دیا ہے، دولت تھوڑی دی ہے، روپیہ پیسہ تھوڑا ہے، بڑی مشکل گزارا ہوتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بشارت اور خوشخبری سنائی، فرمایا جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتا ہے نا، شکوہ نہیں کرتا، اس کی زبان پر شکایت نہیں آتی کہ لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے مال کو دیکھ کر، لوگوں کی دولت کو دیکھ کر، لوگوں کی آسائشوں کو دیکھ کر، لوگوں کی جو ہے وہ شاہ خرچیاں دیکھ کر اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا، شکایت نہیں آتی، بلکہ وہ اس پر صبر کرتا ہے وہ مال کی کمی پر، اور اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا گزارا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا، کل قیامت والے دن اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے مال تھوڑا دیا ہے، بڑی مشکل گزارا چل رہا ہے، لیکن اس پر بھی صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور اپنا گزارا چلاتا ہے اس کے اوپر۔ تو کل قیامت کا جب دن ہوگا تو آقا نے فرمایا اب وہ چونکہ دنیا کے اندر آزمائش کے اندر مبتلا رہا، دنیا کے اندر جو ہے اس کے اوپر یہ آزمائش رہی، یہ پریشانی رہی کہ اس کے پاس دولت تھوڑی تھی، روپیہ پیسہ تھوڑا تھا، آمدنی تھوڑی تھی، انکم کم تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کا گزارا کرنے کی وہ کوشش میں لگا رہا، عمل زیادہ نہیں کر سکا، تھوڑے عمل ہیں اس کے۔ آقا نے فرمایا وہ جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا، کل قیامت والے دن اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو کر اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ مال بھی دو طرح سے آزمائش ہے، یہ دولت کے روپیہ پیسہ دو طرح سے آزمائش ہے بندے کے اوپر، زیادہ ہو تو پھر بھی آزمائش ہے کہ آپ اتنا پیسہ ہے کہ آپ وہ پیسے کمانے کے لالچ میں کہیں حلال و حرام کی تمیز تو بھول نہیں گیا، رب کا شکر ادا کرنا تو بھول نہیں گیا، غریبوں اور مسکینوں کا حصہ جو اس کے مال کے اندر اللہ نے رکھا ہے کیا اس کو ادا کرنا وہ بھول تو نہیں گیا۔ زیادہ مال، زیادہ دولت، زیادہ روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اس کے اوپر کہ زیادہ مال کے اندر اس کا رویہ کیا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا سٹائل کیا ہے، کیا وہ زیادہ مال دے کر اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ ہاں جن کو اللہ مال زیادہ دیتا ہے وہ اس سے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی عبادات اور بندگی کے اندر جو ہے وہ مال کو جو ہے وہ حائل نہیں ہونے دیتے، تو وہ مال پھر اس کے لیے جو ہے وہ وبال کا باعث نہیں بنے گا۔ لیکن مال زیادہ ہو گیا اور اس مال جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر بندے کی جو ہے وہ ہوس اور ہرس بھی زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ ہو تو پھر اور زیادہ کے چکر میں جو ہے وہ بندہ لگا رہتا ہے، اس کے اندر پھر آ کر وہ حلال کی حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے مال زیادہ دیا اس نے حلال حرام کی تمیز کو برقرار رکھا اور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ شکر کرتا رہا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عطا فرمایا، اور اس میں سے غریبوں کا حصہ وہ ادا کرتا رہا، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں غریبوں کی مدد کرتا رہا، اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دی، کوئی محلے میں غریب ہے اس کی مدد کر دی، جہاں کو ضرورت مند دیکھا اس کی مدد کر دی، تو پھر وہ مال اس کے لیے وبال نہیں بنے گا۔ لیکن زیادہ مال اور پھر اللہ کی یاد سے غفلت، غربار مساکین کو دھکے، وہ جو ہے مال پھر اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو آزمائش مال کی دو طرح سے، ایک مال زیادہ ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مال کم ہو، دولت کم ہو، انکم جو ہے وہ تھوڑی ہو، روپیہ پیسہ جو ہے وہ اس سے گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہو، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اب اس کیفیت میں کیا کرتا ہے، کیا شکوہ تو نہیں کرتا، شکایت تو نہیں کرتا، اور کیا جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اس کی زبان جو ہے وہ میری بارگاہ میں وہ شکوہ شکایت تو نہیں کرتی، اس کے پر صبر کرتا ہے، اسی کے اندر گزارا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آقا نے پھر اس کے لیے بشارت اور خوشخبری سنا دی کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا، اللہ قیامت والا دن اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو گیا۔
تو ایک آزمائش جو ہے وہ بندے کے لیے مال ہوتی ہے، دو طرح سے آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش ایک ہے، ذریعہ ایک ہے، مال دولت، لیکن آزمائش دو طرح سے، زیادہ دے کر بھی آزمائش اور کم دے کر بھی آزمائش۔ تو جس کو اللہ زیادہ عطا کرے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہے، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے محتاجی سے بچا لیا اور میری ضروریات کو پورا کر دیا، اور اس میں سے جو ہے وہ غرباء و مساکین کا جو ہے وہ حصہ نکالتا رہے اور اپنے رب کی عبادت اور بندگی کے اندر مصروف رہے۔ جس کو کم دیا ہے وہ اپنی زبان سے شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس پر راضی رہے، تو اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور دوسری آزمائش جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندے کے اوپر ہوتی ہے وہ ہے اس کی اولاد، وہ ہے اس کی اولاد۔ اللہ نے فرمایا نا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اور دوسرے مقام پر فرمایا اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا بے شک جان لو کہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جس کو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ تو اولاد جب بندے کو ملتی ہے تو اولاد کی محبت، اولاد کا پیار جو ہے، اولاد کا لاڈ جو ہے، وہ نخرے جو ہیں، اولاد سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے بچوں سے پیار کرنا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، لیکن یہ برا عمل اس وقت بنتا ہے جب اولاد کی محبت اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی گود کے اندر ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کبھی کسی کا ماتھا چومتے ہیں، ان کو گود میں بٹھاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا اور دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں محبت نہیں ڈالی تو اس میں میں کیا کروں؟ یعنی یہ محبت اولاد کی یہ اللہ نے بندے کے دل میں ڈالی ہوتی ہے، اور اولاد سے محبت کرنا، پیار کرنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن یہ آزمائش بندے کے لیے اس وقت بن جاتی ہے جب اولاد کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اب اولاد کو جو ہے وہ کھانا مہیا کرنا، اولاد کو لباس مہیا کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کا اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے، اس کو اخلاق سکھائے، اس کی اچھی تربیت کرے، یہ اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے باپ کی طرف سے۔ لیکن اولاد کی محبت کے اندر آ کر بعض اوقات انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور حرام سے بچو، لیکن بندہ اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، حرام کمانے لگ پڑتا ہے، میرے بچے سکھی رہے، یعنی حلال کو ترک کر دیتا ہے، حلال کے اندر گزارا نہیں کرتا، حرام کمانے لگ پڑتا ہے کہ میری اولاد کو یہ سہولت بھی مل جائے، میری اولاد کو یہ سہولت بھی مل جائے، میری اولاد جو ہے وہ اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرے، ان کا دنیا کے اندر اچھا مقام ہو جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ حرام کمائی کے ذریعے اختیار کرتا ہے۔ تو ایسی محبت جو ہے وہ، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے حلال کماؤ، حرام سے بچو، اب اولاد کی محبت کے اندر آ کر وہ حرام کمانے لگتا ہے، تو یہ اللہ کی جو ہے وہ محبت جو ہے وہ اس سے بڑھ گئی اولاد کی محبت، تو یہ پھر جو ہے وہ یہ بندے کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، یہ آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اولاد کی محبت اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا تمہیں ہلاکت کے اندر نہ ڈال دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر کے، اللہ کی یاد سے غافل کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے غافل کر کے۔
تو اگر اولاد کی محبت شریعت کے حدود کے اندر رہ کر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر محبت کرتا ہے تو یہ محبت پھر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر جو بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے وہ بندے کو کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی شہرت مل جائے تو وہ بھی بندے کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. کوئی بندہ کوئی افسر بن گیا ہے بڑا، بندہ کوئی وزیر بن گیا ہے بڑا، کوئی مشیر بن گیا ہے، اب اس کو عہدہ مل گیا، اس کو منصب مل گیا، اس کو شہرت مل گئی. اب یہ نہیں کہ اب وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتا پھرے، دوسرے لوگوں پر، کمزور لوگوں پر ظلم کرتا پھرے، ان پر ستم کرتا پھرے، ان کے جو ہے وہ حق مارتا پھرے، ان کے حق غصب کرتا پھرے. تو یہ عہدہ اور مرتبہ جو ہوتا ہے یہ بھی بندے کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. تو طرح طرح کی آزمائشیں بندے کے اوپر آتی ہیں. تو ہر آزمائش جب آئے اس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو طرح طرح کے فتنے اٹھیں گے، وہ فتنے بھی بندے کے لیے آزمائشیں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. فرمایا فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے. جس طرح اندھیری رات چھا جاتی ہے، فرمایا ایسے فتنے چھا جائیں گے. فرمایا اس وقت سے آنے سے پہلے بادروا بالاعمال، اعمال اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرو، یعنی جلدی جلدی نیک اعمال کرو، اپنی نیکیاں اکٹھی کرو، نیک اعمال کا ذخیرہ کرو اس سے قبل کہ وہ اندھیری رات کی طرح فتنے جو ہیں وہ چھا جائیں. فرمایا جب فتنے چھا جائیں گے تو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. فرمایا ایسی کیفیت بن جائے گی، ایسے فتنے آ جائیں گے، ایسی آزمائشیں آ جائیں گی کہ بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے ٹائم کافر ہو جائے گا. یعنی ایسے فتنے، ایسی آزمائشیں ہو جائے گی کہ اس کے اندر اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا. اور فرمایا کبیع دینہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا. فرمایا وہ ایسی آزمائش ہوگی کہ بندہ دنیاوی لالچ کے اندر آ کر اپنا جو ہے وہ دین بیچ دے گا، دین خراب کر لے گا. تو آج یہ دور اگر ہم سمجھیں تو اس دور کے اندر بڑے بڑے عجیب طرح کے فتنے جو ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں. ایک فتنہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا فتنہ اٹھ جاتا ہے، پھر ایک دوسرا فتنہ اٹھ جاتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما. وہ دعا قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بیان فرمائی. فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے رب العالمین، اے حکم الحاکمین، تو نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی ہمارے دل جو ہے وہ اس ہدایت سے موڑنا نہیں، یعنی ہدایت پر ہمیں قائم رکھنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی بارگاہ سے ہم پر جو ہے وہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا. ایک تو یہ دعا قرآنی دعا ہے، قرآن مقدس کے اندر ہے. تو قرآنی دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو الحاکمین کا کلام ہوتا ہے.
اور اللہ رب العالمین حق الحاکمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اگر کوئی ایسی بات آ جائے جس کے اندر فتنہ ہو، جس کے اندر آزمائش ہو، تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں پر آگ لگ جائے تو عقل مند بندہ کوئی بھی آگ کے نزدیک نہیں جاتا، وہ آگ سے دور ہو جاتا ہے کہیں میں جل نہ جاؤں۔ عقل مند جو بندہ ہوتا ہے، جو ذی شعور بندہ ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے کہیں میں اس آگ کے اندر جو ہے وہ جل نہ جاؤں۔ ایسے ہی کوئی بندہ بھی جو ہے وہ جان بوجھ کر زہر نہیں پیتا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کا ٹیسٹ کیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح اس کا ذائقہ کیا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فتنوں سے دور رکھیں۔ ایسی کوئی آزمائش کی بات آ جائے، کوئی ایسا فتنہ اٹھ جائے تو اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ کوئی بندہ جان بوجھ کر جو ہے بغیر حفاظتی تدابیر کے شہد کی مکھیوں کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا ان کی چھتے کے اندر۔ تو ایسے جب دنیا کے اندر فتنے اٹھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کو بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے، ان میں سویا ہوا جاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی سویا ہوا ہے، غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا، وہ جو جاگ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے اس سے بہتر ہے۔ اور فرمایا جو جاگنے والا ہے اس سے جو ہے وہ کھڑا جو ہے وہ بہتر ہے۔ جو جاگا ہوا ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے نظارہ، فرمایا اس سے بہتر ہے جو بندہ کھڑا ہے۔ اور فرمایا کھڑے جو ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو بندہ وہاں سے دوڑ کر نکل جائے، چل پڑے۔ یعنی اپنے آپ کو ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے دور رکھیں۔ اور اس دور کے اندر طرح طرح کے فتنے جو ہے وہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر تحقیق کے کسی سنی سنائی بات کو آگے مت پھیلاؤ۔ یعنی کوئی بات سنی ہے، جب تک اس کی تحقیق نہ کرو یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے، اس کو آگے مت پھیلاؤ۔ اور ہمارا آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز آئی دیکھی، نہیں پتا سچی ہے جھوٹی ہے، خبر کیسی بھی ہے، وہ اس کو ہم نے فوراً جو ہے وہ شیئر کر دینا ہوتا ہے، آگے پھیلا دینا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کئی دفعہ۔ اور سوشل میڈیا پر تو طرح طرح کے فتنے ہیں، کوئی دین کے نام پر فتنہ پھیلا رہا ہے، کوئی مذہب کے نام پر فتنہ پھیلا رہا ہے، کوئی بندے کے جذبات کے ساتھ کھیل کر جو ہے وہ فتنہ پھیلا رہا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ اگلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تھی، ایک کوئی ایڈوکیٹ تھا اور وہ قرآن مقدس سامنے رکھ کر قرآن مقدس کی اپنی مرضی کی وہ تشریح اور اپنی مرضی کا جو ہے معنی اور مطلب بیان کر رہا تھا۔ آیت قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ فرماتا ہے اطاعت کرو میری اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب وہ رسول کے معنی جو ہے وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف نہیں ہے، بلکہ جو بھی قیامت تک اللہ کی طرف بلائے گا اس سے مراد وہ ہے۔ یہ ایک قادیانیت اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملے کرنے کے جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر موجود ہیں اور ان کو فالوور ان کے کرنے والے، ان کو پھیلانے والے۔ اور پھر جو ہے وہ گزشتہ دنوں یہ ایک واقعہ ہوا غرب لاہور کے اندر کہ ایک عورت نے وہ ایک لباس پہنا ہوا تھا جس پر عربی رسم الخط کے اندر لفظ لکھا تھا حلوہ غالباً، تو اس پر جو ہے وہ لوگوں نے واویلا کیا، علماء کرام پہنچے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو بیچ بچاؤ کرایا کہ بھئی یہ قرآنی آیات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک فتنے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ ایک فتنے کی ابتدا ہوتی ہے کہ بھئی ایسا عمل کرو، لوگوں کے ریاکشن دیکھو، لوگوں کا عمل دیکھو، اور کچھ وقت کچھ گزرنے کے بعد ایسے لباس جو ہے وہ آ جائیں گے جن پر واضح قرآنی آیات لکھی ہوگی۔ تو تشبیہ بھی اگر کسی چیز کی ایسی ہوتی ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے تاکہ لوگوں کے جو ہے وہ جذبات جو ہے وہ نہ بڑھیں۔ اگر کوئی پھر ایسا عمل کرتا ہے تو پھر اگر کوئی مسلمان جذبات میں اگر کوئی پھر جو ہے پھر مسلمانوں پر حملے، اور یہ طریقہ کار صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو ہے وہ طرح طرح کے طریقوں سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، جو ایک فتنوں کا دور ہے، یہ ایک فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں
طرح طرح کی طرف سے آزمائشیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، کوئی کدھر سے مفتی بن کے بیٹھا ہے، کوئی کدھر سے مفتی بن کے بیٹھا ہے، دین کی الف بے کا پتہ نہیں ہوتا اور جو ہے وہ فتوے صادر ہو رہا ہے۔ آج تک اگر دیکھیں آپ کسی کی موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے وہ خراب ہو گئی ہے، تو گاڑی خراب ہو جائے، انجن خراب ہو جائے تو بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ مجھے انجن ٹھیک کر کے دے؟ نہیں، وہ مکینک کے پاس جائے گا، یار میرا انجن خراب ہو گیا، انجن ٹھیک کر کے دے۔ بندہ بیمار ہو جائے تو بیمار ہوا بندہ جو ہے وہ جا کر کسی الیکٹریشین کے پاس جائے گا، یار میں بیمار ہوں مجھے دوائی دے دے؟ نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ تو کیا دین ہی اتنا لاوارث رہ گیا ہے کہ جس کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، جس نے پڑھا نہیں ہے، جس نے سمجھا نہیں ہے قرآن مقدس کو، اور قرآن مقدس کے اندر کئی ایک آیات ہوتی ہیں، کئی ایک الفاظ ہوتے ہیں جن کے کئی طرح کے معانی ہوتے ہیں۔ وہ لفظ اللہ کی ذات کے بارے آئے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے آئے تو اس کا معنی کچھ اور کرنا ہوتا ہے، کسی عام انسان کے بارے میں کوئی بات آئے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے بندہ ایک ہی لفظ کے ایک ہی معنی کرے، اللہ کے لیے بھی وہی، رسول اللہ کے لیے وہ بھی وہی، انسانوں کے لیے وہی، تو وہ گستاخی کا زمرہ آ جاتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایسے ہی معاملات ہو رہے ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ دین پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ شریعت پر بات کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ قرآن آپ ہی پڑھو سمجھ آ جائے گا، ایسے خود سمجھ نہیں آتا، علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ ایسے حدیث کی بھی سمجھ نہیں آتی، ایک ایک مسئلے پر 10 حدیثیں ملیں گی، اب کس پر عمل کرنا ہے؟ یہ علماء بتاتے ہیں، یہ محدثین بتاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، انہوں نے نچوڑ نکال کر ہمیں پیش کر دیا کہ بھئی یہ ان ساری حدیثوں کا نچوڑ ہے، اس پر عمل کرو۔ تو ایسے دور کے اندر یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور اس کے اندر اپنا دین بچانا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آقا نے فرمایا نا، صبح کے وقت بندہ مومن شام کو کافر ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا، کسی ایسے جو ہے وہ یوٹیوبر کے پیچھے لگ کر، کسی ایسے جو ہے وہ مبلغ کے پیچھے لگ کر جو دین پر بات کر رہا ہے، پتہ ہے نہیں ہے دین کا، اور دین پر بات کر رہا ہے، اس کی بات سن کر اس پر عمل کر کے جو ہے بندہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، بغیر تحقیق کے نہ کوئی بات سنیں، نہ اس پر عمل کریں، نہ اس کو آگے پھیلائیں، اور اگر کوئی بات ایسی دیکھے جو فتنے کی جو ہے وہ پریشانی کی ہے، جہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اگر دور کر لیں گے، بچا لیں گے، تو آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا اور آخرت بھی بچ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا جو ہے وہ محافظ بننے کی، اس پر پہرا دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سنتے رہتے